بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام حاران تھا، جو تارخ کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ نیز آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ والد حاران کے انتقال کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل میں مقیم رہے اور پھر ایک عرصے بعد سدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے۔ ناظرین گرامی، سدوم کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 نفوس سے زیادہ ہی تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ باغات کی کثرت تھی تو لہلہاتے کھیت یہاں کے باسیوں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قرب و جوار کی بستیوں کے باسی بھی اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کا رخ کیا کرتے تھے، مگر یہ بات ان بستیوں کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناج اور سبزیوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ ان کی خواہش شدید تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں نہ آئیں، لیکن یہ انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ ناظرین، جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور و تکبر پر اور عادت بد میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والے لوگوں کو روکنے کے طریقہ کار پر غور و خوض کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا کہ اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقہ بتانے پر اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کے موجد یعنی ملعون لوگ تھے، انہوں نے شیطان کی اما پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم میں اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہیں آیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بیہودہ حرکات سے منع فرمایا۔ قرآن کریم کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادت بد کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے اور دن رات انہیں نصیحت و تبلیغ کرتے رہتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ مزید ڈٹائی اور ہٹ درمی کے ساتھ فخریہ انداز میں یہ کام کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھتے اور ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے۔ سورہ شعراء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ قوم کے لوگوں کو حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا تھا، چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، جس کا ذکر سورہ شعراء میں کچھ یوں ہے۔ وہ کہنے لگے، اے لوط، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تم کو شہر بدر کر دیں گے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہونے کے بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جد و جہد میں مصروف رہے، لیکن وہاں تو کیفیت یہ تھی کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، یعنی جتنا حضرت لوط علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے وہ اتنا ہی ان کا تمسخر اڑاتے، اور پھر ایک دن انہوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اب تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا اور بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈھیل دی جا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی۔ سورہ عنکبوت میں اس کا ذکر کچھ یوں کیا گیا ہے۔ وہ بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو
تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد جب حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے اور یہ اب راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ عز و جل کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کے بعد عذاب کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آپ کی بستی میں آئے اور دوپہر کے وقت وہاں داخل ہو گئے۔ سورہ ہود میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو نہایت حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیح کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، سو اس نے نوعمر لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے اور مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ اس موقع پر بدکار مسلح لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ ناظرین، فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کو دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے گویا ہوئے، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کے جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ قوم پر عذاب صبح کے وقت آیا، چنانچہ ابھی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی، پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دیں اور اس زمین پر کھنگر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ دعا ہے، اے رب کریم مولا، ہمیں ہر قسم کے عذاب سے اپنی پناہ میں محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔